السلام علیکم جی. آج ہم جا رہے ہیں سیویو. بس ہم ریڈی ہو چکے ہیں اور بس ہم گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں. گاڑی بھی آ چکی ہے اور یہ میں گھر سے باہر نکل رہی ہوں گاڑی کے لیے. اور یہاں پہ میں گاڑی میں بیٹھ چکی ہوں اور اب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں کہاں رکی تھی. راستے میں ہم لوگ رکے تھے. یہاں پہ ہمیں ایک زنگر والا دکھ گیا تھا. بیچارے وہ اپنی سیٹنگ کر رہے تھے. ہم نے سوچا یار انہیں سے لے لیں کیونکہ پھر بڑے بڑے ریسٹورینٹ کی تو ظاہر بکری ہوتی رہتی ہے. ان کی بھی ایک ہونا چاہیے. بیچارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, محنت کر رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی آؤٹ سائڈ کیا ہو رہا ہے. اور یہاں پہ آپ لوگ موسم جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ بارش کا اتنا تیز مطلب تیز ہو رہی تھی. موسم بھی ایسا ہو رہا تھا کہ بس بہت طوفانی موسم ہو رہا تھا. بارش بھی بہت تیز ہوئی تھی. کراچی میں 2 دن سے بہت بارشیں ہو رہی ہیں اور موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے. ٹھنڈا بھی موسم ہو رہا ہے اور بارشیں بھی ہو رہی ہیں. کبھی بھی مونڈ بن جاتا ہے, دھوپ بھی نکل رہی ہے اور بارش بھی اچانک ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم راستے میں تھے. موسم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ راستے میں بادل بھی بنے ہوئے اور بارش بھی ہو رہی تھی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی. اور یہاں پہ آپ ٹریفک دیکھیں. کراچی کا ہمارا ٹریفک اتنا برا ہے. سب سے برا مجھے کراچی کا ٹریفک اور کراچی کی گندگی لگتی ہے. روشنیوں کا شہر بولتے ہیں لیکن آگے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا روشنیوں کا شہر ہمارا کراچی کا ہو چکا ہے. تو یہاں پہ راستے میں ظاہر فیکٹریوں کی چھٹی بھی ہوتی ہے تو رش بھی بہت تھا. اور یہاں پہ ہم مزے کر رہے تھے. یہاں پہ میں بیٹھی بھی تھی, سانگ بھی سن رہی تھی, انجوائے بھی کر رہی تھی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی کھا رہی تھی اور ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہی تھی. میں بھی آپ لوگوں کو باہر کا بھی دکھاؤں گی اپنے ساتھ ساتھ کے باہر بس مزے کر رہی تھی کہ بس کبھی بھی پہنچ جائیں, جلدی پہنچ جائیں. اور جیسے بچوں کو جس طریقے سے ویٹ ہوتا ہے نا کہ جلدی پہنچ جائے, اس طریقے سے بچوں سے زیادہ میں ویٹ کر رہی تھی کہ بس یار میں جلدی سے پہنچ جاؤں اور میں ویڈیو ریکارڈ کر لوں, میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں ہمارے کراچی کا حال یا کراچی کی ہماری چیزیں. لیکن آگے میرے ساتھ کیا ہوگا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میرے ساتھ ہوا کیا. بیسیکلی میرا دل ٹوٹ گیا. تو یہاں پہ ہم سیویو کے آدھے راستے پہ پہنچ چکے تھے کہ بس پہنچنے ہی والے تھے. راستے کا سب سے اچھا جو پلیس آیا مجھے, جو جگہ لگی اچھی, ایک یہ جگہ لگی. فوراً میں نے ویڈیو بنانے شروع کر دی راستے کی کہ یار اتنا صاف یہ جگہ ہوتی کہ لگتا ہے کہ کوئی جگہ ہے کراچی میں. بس یہ جگہ یہاں سے اگر دور سے ویڈیو میں دیکھو نا تو ایسا لگتا ہے کراچی ہمارا کتنا کوئی روشنیوں کا شہر ہے, کتنا کوئی صاف ستھرا شہر ہے, یا کتنا کوئی بہت اچھا. آپ لوگ بھی بول رہے ہوگے اپنی کراچی کی برائیاں کر رہی ہے, لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے. یہاں پہ پھر ہم لوگ پیٹرول پمپ پہ رکے تھے تو پیٹرول پمپ ہم نے پیٹرول اپنا بھروایا. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا پیٹرول بھر رہا تھا اور ہم ویٹ کر رہے تھے جیسے پیٹرول بھرے اور ہم پہنچیں. ٹریفک کی وجہ سے میں آپ کو بتا نہیں سکتی, اتنا ٹریفک تھا کہ ہم لوگ نکلے اتنی جلدی تھے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی روشنی ہو رہی ہے. ابھی ہم یہاں سے نکلتے نکلتے ہمارا حشر بگڑ گیا تھا اور ہم پہنچ کب رہے ہیں آپ لوگ خود دیکھیں کہ اندھیرا ہو چکا تھا اور پھر بھی ہم سیویو پہ پہنچے نہیں تھے. پیٹرول بھروایا تھا, بس ہم پہنچنے والے تھے, قریب میں ہی تھے. لیکن یہ تھا مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا اور یہاں پہ یہ ٹائم جو ہے نا بیسیکلی یہ مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا. تو میں آپ لوگوں کو یہی بتا رہی تھی ویڈیو میں کہ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی بھی ہم راستے میں ہی پھنسے ہوئے تھے اور پہنچ نہیں پا رہے تھے. اور جتنی جلدی انسان کو ہوتی ہے نا کہ ہم پہنچ جائیں اتنی انسان لیٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم بس میں چاہ رہی تھی میں اڑ کے پہنچ جاؤں. تو بس ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی, مزہ آ رہا تھا مجھے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ یار بس کراچی کا میں حال دیکھ رہی تھی. کافی ٹائم بعد میں نکلی تھی تو میں نے بس حال دیکھ کے نا مجھے بڑا شوق ہوئی میں یار کہ ہمارے کراچی میں کہ روشنیوں کا شہر جسے کہا جاتا تھا اور وہ آج کیسا شہر ہو رہا ہے. تو یہاں پہ مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا, ہمیں راستے میں مغرب ہو گئی تھی. تو آپ لوگ جیسے دیکھ رہے ہیں اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا, سر پہ دوپٹہ لے لیا ہے تو مغرب ہی ہو رہی تھی. تو یہاں پہ میں یہی بتا رہی تھی کہ مغرب فائنلی ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہم ابھی بھی نہیں پہنچے ہم, ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تھا ڈیفینس کا روڈ تھا سیویو کا. فائنلی وہ روڈ لگ چکا تھا اور یہاں پہ میں نے شکر ادا کیا تھا کہ چلو یار ٹریفک سے جان چھوٹی. تو جیسے ہی میں نے بولا ٹریفک سے جان چھوٹی اور یہاں پہ دوبارہ ہم ٹریفک میں پھنس گئے تھے. تو پھر خیر سگنل آن ہو گیا تھا, پھر ہماری گاڑی چلنا اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو یہ روڈ وہی سیویو کا روڈ تھا جیسے کہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی تو ہے. خیر لیکن اندھیرا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ موسم بھی ایسا ہو رہا تھا اور موسم ویسا بھی اندھیرا اتنا ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں فائنلی سیویو پہنچ گئی تھی. اور سیویو کا اب حال دیکھیں, اندھیرا, اتنا اندھیرا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور یہ ہے ہمارے نیو بورن بیبی
اور یہ بھی ہمارے ساتھ گئے تھے، مستیاں کر رہے تھے. چھوٹا بیبی میری جان ہے یہ. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. دور دور سے جو سی وی او کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ چل رہی تھیں تو وہ نظر آ رہی تھیں، اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اور یہاں پہ آپ لوگ اندھیرا دیکھیں، مجھے تو حیرت ہو رہی کہ یار کچھ چلنے کے لیے بھی کچھ آنکھیں ہی نہیں دکھ رہی تھی. اور پھر آپ لوگ ابھی دیکھیں گے کہ ایک ہاتھ سے میں نے موبائل پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے میں نے دوسرے موبائل کی لائٹ آن کی ہوئی ہے. میں اس طریقے سے آپ کو اپنا فیس دکھا رہی تھی کہ ہاں بھائی ہم پہنچے ہیں اور میں یہاں پہ پہنچ گئی ہوں، یا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنا فیس. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں، ابھی میں آگے آپ لوگوں کو کراچی کی اور سی وی او کی گندگی بھی دکھاؤں گی کہ سی وی او کا آپ حال دیکھیے گا کتنا خوبصورت ہو رہا ہے ہمارے سی وی او کا حال. تو یہاں پہ میں آپ کو وہی کہہ رہی تھی کہ اندھیرا اتنا ہو رہا ہے. میں آپ لوگوں کا حال دکھاتی ہوں، ابھی آپ دیکھیے گا. تو یہ دیکھیں کہ یہ میں جتنی میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو لائٹیں دکھا کے حال دکھا سکوں اپنے کراچی کا، لیکن میں نے دکھائی. گندگی آپ دیکھیں سی وی او کی یہ مٹی ہے، جو مٹی اتنی اچھی ہوتی تھی. یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتی ہیں، وداؤٹ سلیپر ہم چل نہیں سکتے، اتنی کوئی گندگی تھی. تو ہماری کراچی کی عوام گندی ہے. ہم کہیں گے کہ یار ایک پلیس اب بچے ہی کیا ہے. ہمارا اللہ دین ٹوٹ چکا ہے، اب سی وی او بچا ہے، سی وی او کو ہی ہم اچھا کر لیں. تو یہاں پہ بیسیکلی میں پانی میں کھڑے ہو چکی ہوں. تو یہاں پہ میں پانی میں میں اپنی سسٹر کے ساتھ تھی. اندھیرا اتنا ہو رہا تھا، بیچ میں اتنا برا گڈھا آیا. سی وی او جو جاتے رہتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ سی وی او پہ کہ کتنا بڑا گڈھا ہوا ہے. یہاں پہ آپ لوگ اندھیرا دیکھ رہے ہیں کتنا ہو رہا ہے. یہاں پہ بیچ میں گڈھا ہے، کتنا برا آیا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. روشنی ہوتی نا، میں آپ لوگوں کو گڈھا دکھاتی کہ کوئی بچہ گر جائے، کوئی بھی لیڈیز گر جائے کہ پتہ ہی نہ چلے. اور اتنا گہرا گڈھا جیسے کوئی شپ آ کے، مطلب وہ شپ کی جگہ تو مجھے نہیں لگی، کیونکہ شپ تو جو ہمارے ادھر آ کے رکا ہے وہ تو بہت دور تھا. خیر وہاں پہ بہت برا گڈھا ایک بیچ میں آیا تھا کہ وہاں پانی تھا. وہاں میرے شوز بھی بہت خراب ہو گئے تھے. تو یہ میری سسٹر ہے، ان کا میں دماغ کھا رہی تھی کہ یار اتنا اندھیرا کیوں، ہمیں اندھیرا کیوں ملا، ہمیں جلدی آنا چاہیے تھا، ٹریفک کے بارے میں اتنی لیٹ ہو گئے تھے. تو یہاں پہ ہم آگے بیٹھ گئے تھے. میں نے کہا چلو یار بیٹھ جاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے گول گپوں کا آرڈر دیا ہوا تھا، اور یہاں پہ تھوڑی سی روشنی نظر آئی تھی. تو میں نے بولا چلو یار یہی روشنی دکھا دوں، یا میں آپ کو حال دکھا دوں کہ ہمارے کراچی کا آپ حال دیکھو کہ کتنا زبردست حال ہے. اور گندگی اتنی ماشاء اللہ کہ بس میرے شوز خراب ہو گئے تھے، تو وہ شوز مجھے اپنے اتارنا پڑے تھے. تو میں ننگے پیر تھی اور میرا حال برا ہو گیا. تو میں بڑا افسوس کر رہی تھی کہ یار کتنا مطلب برا ہو گیا ہے ہمارا سی وی او، ہمارا کراچی کے پلیس کتنے برے ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے گول گپوں کو آرڈر دیا تھا، اور یہاں پہ میں ویٹ کر رہی تھی. اور گول گپوں کی میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کری، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بس گول گپے سامنے ہوتے ہیں نا تو بندہ بولتا ہے چھوڑ دو بس. تو یہاں پہ مجھے فائنلی روشنی ملی تھی، تو میں نے کہا چلو ہم اپنا فیس بھی دکھا دیں. یہاں پہ میری فرینڈ بول رہی تھی کہ تم تو بولے جا رہی ہو کہ میں دکھاؤں گی نہیں، ولاگ بناؤں گی نہیں، لیکن تم تو ریکارڈ کری جا رہی ہو. میں نے کہا نہیں، اب میں نے سوچا کہ میں دکھاؤں گی کراچی کا حال، کہ ہمارے کراچی کا حال کیا ہو گیا. کیونکہ بیسکلی میں بہت ٹائم بعد گئی تھی، تقریباً 2 سال بعد گئی تھی میں تو سی وی او. تو یہاں پہ مجھے بڑا اس ٹائم میں گئی تھی بہت اچھا تھا. اور یہاں پہ ہم واپسی آ رہے تھے، گھر کے لیے نکلنے لگے تھے، دیر ہو گئی تھی اور گھر کے لیے نکل لیتے. تو یہاں پہ مجھے لائٹنگ نظر آئی تھی. سی وی او تو بہت دور ہے، اور یہاں پہ لائٹنگ کی ہوئی ہے انہوں نے بیسکلی کہ بس یہاں پہ تھوڑی عوام ہے، وہاں پہ عوام ہے، ایسی لائٹیں وہاں پہ لگا دیں تو کتنی اچھی بات ہے. تو بس لائٹنگ نظر آئی. میں نے کہا انہوں نے احسان کر دیا یہاں پہ لائٹنگ لگا کے. تو یہاں پہ میں ویڈیو بنائی تھی، واپسی میں ہم جا رہے تھے. اور آپ لوگوں کو یہاں پہ بھی یہ نکلتا ہوا روڈ ہے، باہر کا روڈ ہے، یہاں پہ بھی سناٹا چھایا ہوا ہے. اب کوئی اچھی جگہ نہیں بچی کہ ہم کراچی میں اپنے جا سکیں. یہاں پہ ہم چلے جا رہے ہیں اور بہت دور ہماری گاڑی پارک ہوئی ہوئی تھی، تو ہمیں بہت دیر چل کے جانا پڑا. تو یہاں پہ ہم ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی چنکی منکی کا حال، جو کہ بالکل ہی بند ہوا ہے، نہ لائٹنگ ہے نہ کچھ ہے، اور بالکل اندھیرا ہوا ہے. وہاں پہ صرف ایک گارڈ بیٹھے ہوئے تھے. اور میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی چنکی منکی کا حال، تھوڑا سا دکھاؤں گی کیونکہ اتنا میں نے ریکارڈ نہیں کیا تھا. یہ رہا، آپ اندھیرے سے اندازہ لگانے بند پڑا ہوا ہے، جیسے کوئی سینما بند ہو جاتے ہیں نا ویسے. یہ جیسے جو گاڑی گئی تھی، یہاں پہ لیڈیز کھڑی ہوئی تھیں، یہ ڈانس کرتے ہوئے جا رہی تھیں، گانے چل رہے تھے. اور یہ جو ہم نے راستے سے زنگڑ لیا تھا وہ اب ہم کھا رہے تھے کیونکہ بھوک بہت لگ رہی تھی. اور پھر ہم نے بولا چلو یار کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ میری سسٹر کی بیٹی ہیں، ان کو یوٹیوب پہ آنے کا اتنا شوق ہے، کہتی ہیں آنی مجھے دکھائیں.
تو واپسی میں ہم جیسی ہی گاڑی میں بیٹھے اور اتنی تیز بارش ہو گئی تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے کوشش کری کہ میں باہر ویڈیو مطلب موبائل کر کے دکھا سکوں، ریکارڈ کر سکوں، لیکن نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ موبائل میں پانی جا رہا تھا میرے اور موبائل ہینگ ہونے لگ گیا تھا. اور یہاں پہ میں نے کوشش کری کہ میں آپ لوگوں کو اسی طریقے سے دکھا سکوں. تو بارش اندازہ تو آپ لوگوں کو ہو رہا ہوگا کہ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے. تو یہاں سے آپ لوگ دیکھیں، کھڑکی سے بند کی ہوئی تھی ہم نے کھڑکی، لیکن تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے کھول کے میں نے دکھائی کہ واپسی میں اتنی تیز بارش ہو گئی تھی، اتنی تیز بارش ہو گئی تھی، بس ہم نے بولا ہم پہنچ جائیں. تو فائنلی یہاں پہ میں سکون سے بیٹھ گئی تھی. میں نے بال کھول لیے تھے، سر میں میرے اتنا درد ہو رہا تھا. اور میں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہی بتا رہی تھی کہ یار ہمارے کراچی میں اتنی گندگی ہو گئی ہے. مجھے آج دیکھ کے بہت افسوس ہوا. حالانکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نہ ہمارے پاس اب الادین رہا، تو یہاں کی عوام کو بھی چاہیے گندگی نہ کریں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ہماری جو پلیس ہیں عوام کے لیے صاف ستھرے کریں تاکہ ہم جا سکیں. سب وہ تو کر دیں گے، لیکن ہماری عوام ہی گندی کھا کھا کے چیزیں پھینک رہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہم آج اچانک بس چلے گئے تھے، تو سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. تو آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دعا میں مجھے یاد رکھیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا.